ہم بتا دیں آپ کو کہ یہ جو محرم ہے یہ کوئی پرو نہیں ہے، یہ کوئی تیوہار نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے جیون کا ادیش ہے۔ وہ کیوں ہے کہ اس کے پیچھے کا ایک بڑا لکش ہے۔ وہ لکش یہ ہے کہ وہ مانو سماج کی سیوا ہے، انسان کو انسانیت کی تصویر دکھانا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بہت بڑے ہندوستان کے اندر ایک نام ہے کہ جو بہت بڑے مصور ہیں، فدا حسین، ان کے آپ آرٹ کو دیکھیں گے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس آرٹ کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ ایک گھوڑے کی تصویر ہوتی ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے گھوڑے کی تصویر، آپ کی ہر آرٹ کے پیچھے گھوڑا کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ آئیڈیل گھوڑا آپ کا، انسان آئیڈیل نہیں، گھوڑا آئیڈیل آپ کا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں وہ اس لیے ہے کہ جب انسان انسانیت سے گر جاتا ہے تو جانور اسے آئینہ دکھاتے ہیں۔ یہ کوئی عام گھوڑا نہیں، امام حسین کا کربلا کا گھوڑا جس کو دلدل کہتے ہیں۔ یہ جب یزیدی فوج اپنی انسانیت کو بھول چکی تھی تو اپنے مالک کے ساتھ بھوکا اور پیاسا تھا۔ امام حسین کی شہادت کا یہ غم ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کے گود کے بالوں کو قربان کر دیا گیا، لاشیں بے کفن پڑی ہوئی تھیں۔ امام حسین کی بہن جن کا نام ہے جناب زینب، ان کے بیٹے ہیں حضرت علی ابن الحسین سید سجاد، جو خون کے آنسو پی کر کے ان کو قیدی بنا کے لے جایا گیا، اور پوری انہوں نے کہا کہ ظالم جتنا ظلم کر سکتا ہے ظلم کر لے۔ جب ظلم کر کے وہ تھک گیا، آخرکار اس نے ہار کر کے، کہتے ہیں نا جیت ہمیشہ ستیہ کی ہوتی ہے، ستیہ کے مارگ پہ چلنے میں کٹھنائی کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے لیکن ہار نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے اہنسا کا دامن پکڑا تھا، جو راشٹرپتا مہاتما گاندھی نے بھارت کے آزادی کے آندولن میں شروعات کی ہے، نمک آندولن جو شروع ہوا۔ جناب زینب نے سب سے پہلے جب اس نے کہا کہ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، تو یہاں آزادی مقصد نہیں تھا، یہاں لکش مقصد تھا جو قربانی دی گئی تھی، اس کا سندیش لوگوں تک پہنچانا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ نے ماتم کی صف بچھائی، جسے ہم مجلس کہتے ہیں۔ یہ بنیاد اس وقت پڑی ہے کہ جب ان کو آزادی اور رہائی ملی، تب سے یہ پرمپرا چل پڑی ہے جس کو ہم محرم کہتے ہیں، عزاداری کہتے ہیں۔ اس میں دھرم کی قید نہیں، مذہب کی قید نہیں، بھاشا کی قید نہیں، قید کس بات کی ہے؟ انسانیت کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی پوری دنیا کے اندر ہر دھرم کے لوگ امام حسین کو اپنی پریرنا کا سروت بتا رہے ہیں اور ان کو خراج پیش کر رہے ہیں۔ یہ کربلا کی مظلومیت کا پوری دنیا میں تذکرہ ہو رہا ہے جس کو ہم عزاداری کہتے ہیں۔ یہاں ہم پیسہ جو بچے بیٹھے ہیں سامنے آپ کو، یہ پورے سال کماتے ہیں، کما کے محرم میں لوٹاتے ہیں۔ ہم اپنا خون یہ تماشا نہیں کرتے ہیں، کھیل نہیں دکھاتے ہیں۔ ہم یہ جو خون میں ماتم کرتے ہیں، یہ ہم دنیا کو سندیش دیتے ہیں کہ دیکھو جو خود اپنے خون میں نہایا ہوا ہوتا ہے وہ کسی معصوم کا خون نہیں بہاتا ہے۔ ظالم اور مظلوم کی تمیز پیدا کرتے ہیں۔ مظلوم کا ماتم کرنے والا کبھی ظالم نہیں ہو سکتا، مقتول کا ماتم کرنے والا کبھی قاتل نہیں ہو سکتا۔ یہ کربلا کا سندیش ہے اور یہ پرمپرا تب سے چل پڑی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر فرشیزہ بچھائی جا رہی ہے۔ یہ سانکیتک جلوس نکالتے ہیں ہم۔ یہ جو علم ہے یہ حضرت عباس کا علم ہے، امام حسین کی فوج کے کمانڈر تھے جن کے پاس شکتی تھی مگر اس شکتی کا درپیوگ نہیں کیا انہوں نے، بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گئے تھے۔ تو یہ ہمیں وفا کا سندیش دیتا ہے۔ یہ جو دلدل ہے یہ ہمیں انسانیت کا سندیش دیتا ہے، پاٹ پڑھاتا ہے۔ یہ تابوت اٹھتے ہیں، یہ کل جو جنازے نہیں اٹھ سکے، آج ہم یہ سانکیتک جلوس اٹھا کر کے کربلا کے شہیدوں کو شردھانجلی ارپت کر رہے ہیں، نمن کر رہے ہیں، خراج پیش کر رہے ہیں اور غم کا اظہار کر رہے ہیں۔